بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا، یعنی ٹلی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ کوئی اگر مجھ سے یہ پوچھے یا آپ سے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی ایسے 3 مسائل، پرابلمز، ایسی چیزیں آپ بتائیں جو کہ اس ملک کی تباہی، بربادی یا اس کے انحطاط پذیر ہونے کی بڑی وجوہات ہیں، تو کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ یار اتنا ظلم مت کریں۔ 3 نہیں، 30 اگر نہیں تو کم از کم 10 غلطیوں کی میں ضرور نشاندہی کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سفارشوں پہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کسی جائز کام کے لیے کسی دفتر میں چلے جائیں، مہینوں تک وہ آپ کا جائز کام نہیں ہوتا۔ جو اوقات کار ہیں، اگر وہ 8 گھنٹے کسی شخص کو ڈیوٹی کرنی چاہیے تو وہ 3 گھنٹے کے بعد آستینیں چڑھا لیتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، 10 بجے 11 بجے وہ دفتر میں آتا ہے۔ اس کے بعد ظہر پڑھنے کے بعد پھر وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کے گھر جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کسی اسکول میں بچے کے داخلے کے لیے جائیں تو وہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ کسی ہسپتال میں اپنے کسی مریض کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ اگر آپ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو عذاب ہے وہاں۔ مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ کا خدا نخواستہ کسی تھانے کچہری سے واسطہ پڑ جائے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عذاب، ذلالت، تذلیل، تضحیک، جو کچھ بھی آپ کسی لائسنس کی رینیول کے لیے چلے جائیں، میرا خیال ہے ایک جگہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر آپ جائیں تو آج کل نا آپ کو رش ملے گا اور عملہ بھی آپ کو کسی حد تک خوش اخلاق ملے گا، لیکن اس ڈپارٹمنٹ سے اب ہم لوگوں کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، وہ ہے پوسٹ آفس۔ آپ جائیں، عملہ بیچارہ اتنا زیادہ بیزی بھی نہیں ہوتا، آپ جائیں گے وہ شکر کرتے ہیں کوئی بندہ آیا رجسٹری کروانے کے لیے، کسی کام کے لیے۔ بہرحال آپ بینک چلے جائیں، کمرشل بینکس ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، عملے کا رویہ آپ دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ نوجوان بچے بچیاں اپنے والد کی عمر کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے یا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی آپ بیوروکریسی میں جائیں، کسی وزارت، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں تو آپ کو اپنے کم تر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زبوں حالی کی مین وجوہات ہیں۔ اور جس دن پاکستانی قوم قرآن پر، جتنے بھی لوگ ملازم ہیں، چاہے وہ سرکاری دفاتر میں ہیں، پرائیویٹ اداروں میں ہیں، وہ قرآن پر، اگر مسلمان ہیں تو قرآن پر، ہندو ہیں تو اپنی مقدس کتاب پر، گیتا پر، سکھ ہیں تو ان کی جو مقدس کتاب ہے گرنتھ ہے، جو کرسچنز ہیں ان کی مقدس کتاب جو ہے وہ انجیل جو ہے بائبل، اس پر ان سے حلف لیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے، اپنے اس دین، اس مذہب کا واسطہ ہے، حرام خوری نہیں کرنی، کام چوری نہیں کرنی، لوگوں کے جائز کام کرنے ہیں، ناجائز کام نہیں کرنا، دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے۔ تو آپ یقین کیجئے 1 سال میں پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہے ہماری، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ سہولت دیکھتے ہیں، مجھے یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے کہ میری نیوسنس ویلیو ہے، میں کسی دفتر میں جاؤں گا، صاحب مجھے ریسیو کرے گا، میرا کام 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ وہیں پر سائل ہوں گے دور دور سے آئے ہوئے، ان کا وہ کام 10 دن یا 10 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کولیکٹیو جو ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب، خیبر پختونخوا میں ایک بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور یہ بحران کا آغاز ہے۔ بحران یہ ہے کہ صوبائی جو حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا چاہتی۔ اپوزیشن نے گورنر خیبر پختونخوا سے درخواست کی کہ جناب ہمارے جو ایم پی ایز مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ حلف اٹھا لیں تاکہ وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکیں۔ وہ 24 نشستیں ہیں، مخصوص 24 نشستیں ہیں۔ اس پر گورنر غلام علی نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج جب میں آپ سے مخاطب بلانے کا حکم دیا، اس پر صوبائی حکومت جو ہے وہ انہوں نے خط لکھ دیا پروونشل لا ڈپارٹمنٹ کو، یعنی محکمہ قانون یا وزارت قانون کو جو صوبائی ہے، کہ جی اس حوالے سے
آپ ہماری رہنمائی کریں کہ گورنر یہ اجلاس بلا سکتے ہیں کہ نہیں بلا سکتے. اور اب ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی طرف سے خط کا جواب نہیں آیا، 2-4 دن اس میں گزر جائیں گے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، تو اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ 24 نشستیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آنی تھیں، یا کم از کم اس میں سے 22 نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں آنی تھیں، اب وہ پی ٹی آئی چونکہ صوبائی اسمبلی میں موجود نہیں ہے، وہ جانتے ہیں آپ، وہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے جو صوبے میں اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے حصے میں آئیں گی، چاہے وہ اس میں نون لیگ ہے، JUIF ہے یا پیپلز پارٹی ہے، جو بھی ہے، وہ خواتین کی نشستیں ہیں، اقلیتوں کی نشستیں ہیں مخصوص. تو اس حوالے سے صوبے میں جو پہلے ہی صوبے کے جو مالی معاملات ہیں اس حد تک مخدوش ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سال اس میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور یہ صوبہ دیوالیہ ہو چکا ہے، تقریباً 800 ارب روپے کا مقروض ہے. اور صوبے میں اگر آپ دیکھیں 10 سال کے دوران کیا ترقیاتی کام ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. کبھی ہم سنتے ہیں جی کہ 1 ارب درخت لگائے گئے، بلین ٹری سونامی کا. ایک ہی قابل ذکر منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے 10 سال میں، وہ پشاور BRT، وہ بھی پتہ نہیں 24-25 ارب سے شروع ہوا اور 100 ارب سے زیادہ تجاوز کر گیا، وہ اس منصوبے کی لاگت جو ہے تجاوز کر گئی. کرپشن کی داستانیں ہیں، خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جناب وہاں پہ تو یہ پچھلے دور میں بے تحاشا کرپشن ہوئی. تو اب یہ صوبے کی حالت یہ ہے کہ صوبہ مقروض ہے، سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز نہیں ہیں. علی امین گنڈا پور ایک دن وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصاویر اترواتے ہیں، اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہے، یہ تو فارم 47 والا وزیر اعظم ہے. شاید یہ سب کچھ وہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہوں گے، کیونکہ عمران خان کو تو شدید تکلیف، دکھ اور رنج ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پھر دوسری تصویر آ گئی علی امین گنڈا پور کی کہ جناب یہ تو حاضریاں لگا رہے ہیں وہاں پر. علی امین کہتے ہیں کہ جی میں تو صوبے کے پیسے لینے وہاں پر جاتا ہوں. پیسے کیوں لینے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ صوبے میں پیسہ آئے گا، پھر اللہ تللے 2-4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کے آثار نظر آتے ہیں، باقی صوبے کا بیڑا غرق ہے. میں حیران ہوں کہ کس طرح مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے صوبے کی کہ جناب خیبر پختونخوا کو دیکھیں، یہ پٹھان ہمارے پختون بھائی سادہ لوگ ہیں، یہ پختون ولی پہ یہاں پر عمران خان کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جی پختون ہے، پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں. تو دونوں ڈومیسائل کا وہ مزہ لے رہے ہیں، ڈومیسائل تو خیر ان کا پنجاب کا ہے. تو ہمارے صوبے کے سادہ لوگ یہ کہتے ہیں جی دلیر ہے، دبنگ ہے، ڈٹ جانے والا کپتان ہے. اور جس طرح 10 سالوں میں اس صوبے کا بیڑا غرق کیا گیا. دوسری جانب آپ دیکھیں پنجاب میں مریم نواز بھی لگی ہوئی ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ وزیر 1-2 دن کے وقفے سے یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے علی امین اور مریم نواز. اور وہاں پر آپ دیکھیں آج مریم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ جی تمام جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں پرائمری اور سیکنڈری سطح پر جو بچے ہیں ان کو کھانا بھی دیا جائے گا، اور سہولیات کا وہ اعلان کر رہی ہیں مختلف. وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ہے، جتنی پرانی سڑکیں ہیں ان کو مرمت کیا جائے گا، پرانے پل بحال کیے جائیں گے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا. وہاں پر کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. ادھر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ہمارے صوبے میں ایک ہی بات ہے، آنیاں اور جانیاں، آنیاں اور جانیاں. اب ظاہر ہے جو وزیر اعلیٰ خود اتنے مقدمات میں الجھا ہوا ہو وہ تو صوبے کے انتظامی معاملات میں کیا وقت دے گا، اور جو وقت باقی بچ جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی آپ سے رشوت مانگے تو سر میں اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دو، وہ مر جائے تو اس کی اولاد سے کہو کہ جناب یہ تو ہم نے تمہارے باپ پہ احسان کیا ہے ورنہ تو وہ جہنم میں جاتا، ہم نے تو اس کو جنت کا ٹکٹ لے کے دے دیا. اس طرح کی اپروچ، اس طرح کی سوچ سے حکومتیں چلتی ہیں. تو بظاہر یہ جو بحران ہے، اگر یہ بحران اس طرح جاری رہا تو مجھے خدشہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد کیا پتہ جس بات کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جناب گورنر راج، لیکن میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور اس
لیول تک جائیں. انہیں پتہ ہے کہ مرکز سے تصادم کا نقصان کیا ہے. مرکز سے اگر تصادم کا رستہ اپنایا تو پھر دوسرا رستہ جیل کا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صوبوں کو بحرانوں سے بچائے، خاص طور پر خود ساختہ، خود پیدا کیے جانے والے بحران. یہ نہ صوبے کے لیے بہتر ہیں، نہ عوام کے لیے بہتر ہیں، نہ صوبے کے حکمرانوں کے لیے بہتر ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.